ہمارے چینل مفتی نفیس احمد ندوی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرنا چاہیے؟ آج ہمارے بہت سے بھائی معاشرے کے اندر یہ بات بہت دیکھنے میں آتی ہے کہ ہمارے نوجوان ساتھی جب وہ نکاح کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہ جن چیزوں کو دیکھتے ہیں، مثلا بہت سے تو مالدار گھرانہ دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، اور بہت سے ہمارے بھائی حسن و جمال اور خوبصورتی دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، یا اسی طرح بہت سے دوسرے بھائی وہ خاندان دیکھ کر کرتے ہیں کہ یہ سادات خاندان کی ہے یا حسنی خاندان کی ہے، حسینی خاندان کی ہے۔ تو کن چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرنے کا حکم ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری کیا راہبری فرمائی ہے؟ حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، کہ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی جو شکل بتائی وہ ہے لمالہا، اس کے مال کو دیکھ کر جو ہے نکاح کیا جاتا ہے کہ یہ عورت بڑی مالدار ہے، اس کا گھرانہ مالدار ہے، اس کا باپ مالدار ہے، اس کا بھائی مالدار ہے، تو مال والی سے نکاح کریں گے تو سامان بھی بہت ملے گا، جو شرطیں لگائیں گے وہ بھی ہماری پوری کی جائیں گی، ہمیں پیسہ بھی خوب ملے گا، جہیز بھی خوب دیا جائے گا۔ تو مال دیکھ کر انسان کو نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اس کے آگے دوسری چیز جس کو لوگ دیکھتے ہیں وہ ہے ولی حسبہا، اس کا خاندان دیکھتے ہیں کہ یہ حسنی اور حسینی خاندان کی ہے، یا اسی طرح اور دوسرے جو اعلیٰ خاندان سید خاندان کی ہے، تو اس خاندان کو دیکھ کر بھی انسان کو نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو بتائی ولی جمالہا، اس کا حسن و خوبی، حسن اور خوبصورتی دیکھ کر جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں کہ یہ تو بالکل بہت ہی خوبصورت ہے اور بالکل کیا ہے یہ تو پری کی طرح ہے، اسی سے جو ہے وہ نکاح کیا جائے۔ تو اس کی صرف خوبصورتی کو دیکھ کر بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اخیر کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس چیز کی طرف زور دیا اور جس چیز کی طرف وہ راہبری کی وہ ہے ولی دینہا، کہ دینداری کو دیکھ کر انسان کو نکاح کرنا چاہیے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تو اگر کسی عورت کے اندر کوئی ایسی عورت ہے جو مال کے اعتبار سے کمزور ہے، یا اس کا خاندان بہت اعلیٰ نہیں ہے، اور اسی طرح خوبصورتی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن دینداری ہے، تو اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے اس سے نکاح کر لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوبصورت عورت ہے تو اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا یا اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، یا مالدار عورت ہے تو اس سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے، یا اعلیٰ خاندان کی ہے تو اس سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے، نہیں بلکہ اس سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن ان تمام کے ساتھ میں اگر دینداری ہے تو دینداری کو ہمیں مقدم رکھنا چاہیے اور ان چیزوں کو ہمیں مؤخر کرنا چاہیے، پیچھے کرنا چاہیے، چونکہ اگر صرف مالدار عورت ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس سے نباہ نہ ہو سکے، آپ کا اس سے جو ہے آپ کے تعلقات اس سے استوار نہ رہ سکیں، یا صرف خوبصورت ہے اور دیندار نہیں ہے تو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا رشتہ جو ہے اس سے بن نہ پائے، آپ کا میل جول اس سے جو ہے باقی نہ رہ پائے۔ لیکن جب یہ تمام چیزیں ہوں گی اور ان تمام چیزوں کے ساتھ میں دینداری بھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھی اس سے جو ہے نبھ جائے گا اور آپ کی زندگی بھی اس کے ساتھ میں گزر جائے گی۔ تو دینداری کو اصل بنیاد انسان کو بنانا چاہیے، نہ کہ مال کو بنیاد بنانا چاہیے، خوبصورتی کو بنیاد بنانا چاہیے اور خاندان کو بنیاد بنانا چاہیے، بلکہ دینداری کے ساتھ میں اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو جو ہے بہت ہی زیادہ بہتر اور افضل ہے، نور علی نور ہے، سونے پہ سہاگا ہے، اس سے انسان کو نکاح کر لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم،
کہ تم ایسی عورت سے شادی کرو، نکاح کرو جو بہت محبت کرنے والی ہو، جو بہت زیادہ پیار کرنے والی ہو، اور اسی طرح جو بہت زیادہ بچے جننے والی ہو، اس سے انسان کیا ہے نکاح کرے۔ آج غور اگر کیا جائے تو جو ایک نعرہ لگا ہوا ہے، بہت سی جگہوں پر لکھا ہوا جو ہے نظر آتا ہے، وی ٹو اور ٹو، ہم دو ہمارے دو، اگر غور کیا جائے تو یہ حکومت کا نعرہ ہے، یہ قرآن کا نعرہ نہیں ہے، یہ قرآن کا اعلان نہیں ہے، یہ حدیث کا اعلان نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی تعلیم تو یہ تزوجوا الودود الولودا، اس سے نکاح کرو اور اس سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو اور بچے جننے والی ہو۔ فإنی مکاثر بکم الامم، کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر قوموں پر اور دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ عورت جو بہت محبت کرنے والی ہو، بچے جننے والی ہو، مالدار ہو، خوبصورت ہو، خاندان اس کا اچھا ہو، اور ان سب کے ساتھ میں دینداری بھی ہو، تو پھر ہمیں ایسی سے جو ہے وہ نکاح کر لینا چاہیے۔ اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کراہت اور قباحت نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔